روشنی کی نعمت ہے، پانی کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، اسی طریقے سے آکسیجن کی نعمت ہے جس سے ہم جی رہے ہیں، کاروبار کی نعمت ہے، باہر بھی بہت سی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں سے جتنی موٹی موٹی سب کو سمجھ میں آ رہی ہیں اور سب کو دکھائی دے رہی ہیں، کسی بے ایمان کے سامنے بھی آپ اس میں سے ایک ایک کا ذکر کر کے یہ سوال کریں کہ یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے، یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے، کس نے دی ہے، کس کارخانے سے لائے ہو، کون سی کمپنی نے بنایا ہے، کس حکومت نے فراہم کیا ہے، کون سا اقتدار، کون سا سلطان، کون سا بادشاہ آپ کو یہ چیزیں فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ اس کا سوال کریں تو چاہے وہ ایمان والا ہو، چاہے وہ بے ایمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، بدھسٹ ہو، ہندو ہو، جین ہو، سکھ ہو، اور جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، کسی بھی نظریے، کسی بھی ازم، کسی بھی دھرم کے ماننے والے جتنے بھی ہیں، کسی کے پاس بھی دو کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ وہ صاف کہہ دے کہ یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، چاہے وہ اپنی بول چال میں کہہ دے کہ گاڈ کی طرف سے ملی ہے، ایشور کی طرف سے ملی ہے، پرمیشور کی طرف سے ملی ہے، کوئی سے بھی لفظ میں کہہ دے اللہ کی طرف سے ملی ہے، یا پھر خاموشی اختیار کر لے اور جو حق جانتا ہے اس کو نہ بولے۔ دو کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں۔ کوئی نام اللہ کے غیر کا لے کر یوں کہے کہ اس سے مجھے یہ ملا ہے، کبھی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور قرآن بھی صاف کہتا ہے ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس کوئی بھی ایک بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے غیر نے تم کو دی ہو، ہر نعمت اللہ نے تم کو عطا کی ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر اگر تمہیں کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے تو تم اللہ کی شان میں گستاخ ہو جاتے ہو، اللہ کی شان میں زبان درازی کرنے لگتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس چھوٹی بڑی کوئی نعمت ایسی نہیں جو اس کے علاوہ کسی اور نے تم کو دی ہو۔ سب اللہ کا دیا ہے، سب اللہ کی عطا ہے جو ہمارے پاس ہے، اس سے دنیا کا کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا۔ نہ کسی نے انکار کیا اور نہ کسی کو انکار کی جرت ہو سکتی ہے، اگر اس کی غیرت اور اگر اس کی عقل اپنی جگہ پر قائم ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ساری نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں تو دی کہے کے واسطے ہیں، اس لیے دی ہیں کہ ہم آنکھ سے اللہ کی بغاوت کریں، کانوں سے اللہ کی بغاوت کریں، زبان سے اللہ کی بغاوت کریں، شرمگاہ سے اللہ کی بغاوت کریں، ہاتھوں سے اللہ کی بغاوت کریں، پیروں سے اللہ کی بغاوت کریں۔ اللہ نے ہمیں بغاوت کرنے کے لیے یہ سارے اعضاء و جوارح دیے ہیں، یا اللہ پاک نے یہ اعضاء و جوارح اس لیے دیے ہیں کہ اللہ سے وفا کی جائے، اس کے انعام اور احسان کے بدلے، اس کی محبت اور شفقت کے عوض بندے بندگی کا مظاہرہ کریں۔ آنکھ اس طرف نہیں اٹھ سکتی جس طرف اٹھانے سے رب ناراض ہوتا ہے، کان وہ آواز نہیں سن سکتے جس آواز کے سننے سے مولا ناراض ہوتے ہیں، زبان وہ بات بول نہیں سکتی جس بات کے بولنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہاتھ اس چیز کو چھو نہیں سکتا جس کے چھونے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، پیر اس طرف چل نہیں سکتے جس طرف جانے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، پیٹ اس لذت کو قبول نہیں کر سکتا جس کے قبول کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اور شرمگاہ
وہ حرکت نہیں کر سکتی جس حرکت سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ بندہ ہے تو چاہے ظالم لنفس ہی ہے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ٹھیٹ بغاوت تو نہیں کر سکتا، کھلی نافرمانی تو پھر بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ مفسرین نے ظالم لنفس ہی اس کو نہیں کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر اتر آ جائے، ظالم لنفس ہی اس کو کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی کوشش میں کبھی کامیاب کبھی ناکام ہو رہا ہے، اس کو کہا ہے۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں، اپنے خاص بندوں میں اللہ نے اس کو شمار کر لیا ہے۔ لیکن جس کو فکر ہی نہیں ہے، اس وقت ملت اسلامیہ کی بڑی تعداد وہ ہے جن کو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کی فکر ہی نہیں، نہ مردوں کو نہ عورتوں۔ ایسی زندگی گزارتے تھے صحابہ کرام، ایسی زندگی گزارتے تھے اللہ کے نیک بندے جن کو توفیق ملی اللہ کی طرف سے کہ وہ باغی نہ بنے، فرما بردار بنے۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں، صاحب نسبت بزرگ ہیں، فائدہ اٹھانے والے پوری دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی قسمت سے محروم ہیں۔ بات ہوتی رہتی ہے مہینے میں ایک دو دفعے، تو دو چار نصیحتیں کرتے ہیں۔ مزاج حضرت کا ایسا ہے کہ سلام کا جواب دینے کے ساتھ ہی اپنی طرف سے دو چار نصیحتیں کر کے رکھ دیتے ہیں فون، زیادہ لمبی بات نہیں کرتے، ادھر ادھر کے سوال جواب۔ فرصت کہاں ہے اللہ کے نیک بندوں کے پاس؟ فرصت ساری تو ہم ہی لوگوں کے واسطے آئی ہے۔ تو ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ ضرور فرماتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، اللہ کی نعمتوں کو باغی بن کر استعمال مت کرو، بندہ بن کر استعمال کرو ہمیشہ، چونکہ بہت بڑے ہیں اور ہم نے خدمت کی ہے، اللہ پاک نے بچپن میں خدمت کا موقع دیا ہے، تو بیٹا ہی کہتے ہیں۔ بس یہ جملہ ضرور فرماتے ہیں، ہر فون میں ہر دفعے یہ بات کہتے ہیں، دیکھو بیٹا، اللہ کی نعمتوں کو باغی بن کر استعمال مت کرو، بندہ بن کر استعمال، بندگی کی شان کے ساتھ اللہ کی ہر نعمت کو استعمال کرو۔ اہل اللہ کے چھوٹے چھوٹے جملے بڑے بڑے واعظ ہوتے ہیں، بڑے بڑے بیان ہوتے ہیں۔ اس ایک جملے پر آپ جتنا غور کریں تو پتہ چلے گا کہ آج ہم میں کی اکثریت اور ہم جیسے دیندار مولوی کہلائے جانے والے بھی کیوں نہ ہوں، جو دوسروں کو واعظ نصیحت کرتے ہوں اور عمر اس میں گزرتی چلی جا رہی ہو، لیکن ابھی تک اس کا سلیقہ نہیں آیا کہ نعمتوں کو اللہ کی بندے بن کر استعمال کریں، بندے بن کر نعمتوں کو استعمال کریں۔ تو ایک بہت بڑی بیماری ہے، اسی لیے اہل اللہ چونکہ امت کے طبیب و معالج ہوتے ہیں، اس لیے خطرناک بیماریوں کی طرف بار بار توجہ دلاتے ہیں۔ کینسر کی طرف حکومت کتنا پیسہ صرف اشتہار پہ خرچ کرتی ہے، کتنا پیسہ حکومت کینسر کے بارے میں، اس کے نقصانات کے بارے میں بتانے کے لیے خرچ کرتی ہے کہ لوگ چوکنا رہیں۔ اخباروں میں کروڑہا روپے کا سال بھر میں اشتہار ہوتا ہے، ایک دن بھی منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس کے خلاف مہم چلتی ہے، ریڈیو پر، ٹی وی پر، اخبارات میں، ہر جگہ اسی کا چرچا کیا جاتا ہے۔ کیوں؟
جو چیز جتنی مہلک اور خطرناک جان لیوا ہے اس کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ ہر آدمی اس کے ضرر سے بچ جائے اور محفوظ ہو جائے۔ تو اہل اللہ بھی یہ کرتے ہیں کہ کوئی ان کو دیوانہ سمجھے یا عقل مند سمجھے، انہیں اس سے مطلب نہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے مامور ہیں، اللہ کے بندوں میں اس کا اشتہار کریں، پبلسٹی کریں کہ یہ بری بات خطرناک مرض ہے، یہ خطرناک مرض ہے، یہ کینسر ہے، یہ بدترین مرض ہے، دق ہے جو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ ایسے امراض میں یہ بھی ایک مرض ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کر رہا ہے مگر باغی بن کر استعمال کر رہا ہے کہ آپ کو بھلا لگے برا لگے مجھے کوئی مطلب نہیں، میں ایسا ہی کروں گا، میں ایسا ہی کروں گا، اور ایسا ہی کر رہا، ضد میں ہے، بالکل اللہ سے ضد کر رہا ہے۔ آپ کو نہیں پسند ہے تو بھی دیکھوں گا میں نامحرموں کو، تصویروں کو، بری جگہوں کو، آپ کو نہیں پسند ہے تو بھی سنوں گا اور باتیں کروں گا غیر عورتوں سے، آپ کو نہیں پسند ہے تو نہیں پسند ہوگا مگر مجھے تو پسند ہے اس لیے حرام کھاؤں گا اور نامحرموں سے باتیں کروں گا، زبان کا غلط استعمال کروں گا۔ آپ کو پسند ہے، آپ کو نہیں پسند ہے، وہ قیامت میں دیکھا جائے گا، دنیا میں تو میری پسند ہے، جو میری پسند ہے وہی کروں۔ ایک دفعہ آدمی کرتا ہے تو اس کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، 2 دفعے کرتا ہے تو شرمندگی میں کمی آ جاتی ہے، 3 دفعے گناہ کرتا ہے اور شرمندگی کم ہو جاتی ہے، پھر جب وہ رفتہ رفتہ اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے شرم نہیں آتی، وہ وقت بھی آتا ہے جب بجائے شرم کے فخر کرتا ہے، اس کو فخر کرتا ہے، بڑائی سے جتلاتا ہے، میں یہ گناہ کر دیا، میں ایسا کر دیا، میں ایسا کر دیا، اور وہ بولتے وقت میں یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں گناہ پہ فخر کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی پہ فخر کر رہا ہوں، اور میرا مولا دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کو کتنا غصہ آئے گا اور اس کو کتنا غضب ہوگا، وہ سمجھتا ہی نہیں، بس عادی ہو گیا ہے۔ جب عادی ہو گیا ہے تو پھر وہ گناہوں میں لگا ہوا ہے۔ بدگمانی دوسری بات جو حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم مجھے کہتے ہیں جب بھی میں فون پر بات کرتا ہوں، 1 منٹ آدھے منٹ کی بات ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی، بد زبانی، بد نگاہی سے بچاؤ، زبان غلط استعمال مت کرو، کسی کے لیے بھی مومن کی زبان سے غلط بات نہیں نکلنا چاہیے۔ لیس المؤمن بفحاش ولعان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں آیا ہے کہ مومن فحش گو نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن کوسنے والا نہیں ہوتا۔ بہنیں بھی ہماری بہت ہیں، زبان سے الفاظ نکالتے وقت سوچتی نہیں ہے، بہت سے مرد بھی نہیں سوچتے، کتنا بولتے ہیں، کتنا زبان سے ایسی باتیں نکلتی، بد زبانی عام ہو گئی۔ بعض لوگوں کے تو تکیہ کلام بن گئے بری باتیں ہیں، لیکن ان کی عادت بن گئی، اس کے بغیر گفتگو پوری نہیں ہوتی، شروع بھی کرتے ہیں گالی سے، ختم بھی کرتے ہیں گالی۔ ایسے گالیاں دینے والے عادی ہو گئے، دے رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، کم از کم مسلمان کے سامنے تو اللہ کا حکم موجود ہے، قرآن موجود ہے، نبی کی یہ تعلیمات موجود ہیں، لیکن مسلمان کی بھی زبان ہے، وہ ہم مسجدوں میں، بازاروں میں، آفسوں میں کسی کی زبان دھلی سجی دیکھتے ہیں تو دھوکہ نہ کھائیں، اس لیے کہ انسان اپنے رکھ رکھاؤ کے لیے اس کو ایک پردہ بنا لیتا ہے کہ اچھی گفتگو کر لیتا ہے، لیکن جہاں اس کی
اپنی دال گلتی ہے، جہاں اس سے چھوٹا موجود ہے، جس پر وہ ظلم کر سکتا ہے، جس پر اس کی زیادتی برداشت ہو جاتی ہے، وہاں پر بھی اگر وہ زبان صحیح بولتا ہے تب تو وہ شریف انسان ہے، اور اگر وہاں نہیں بول سکتا تو وہ ناکام ہے بد زبانی سے بچنے میں۔ بد زبانی انسان کرتا ہے، اچھے اچھے شریف لوگ بیوی سے بحث ہو جائے تو بد زبانی سے بچنے میں کامیاب نہیں ہوتی، بڑا نازک وقت ہوتا ہے، نہیں کامیاب ہوتی۔ اور بچوں سے نافرمانی ہو جائے اور ان پر غصہ آ جائے تو اس غصے کے وقت بد زبانی سے بچنے میں بڑے بڑے دیندار فیل ہو جاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھا یہ نہیں جاتا کہ وہ اپنے بڑوں سے کیسی بات کرتا ہے، دیکھا یہ نہیں جاتا کہ جہاں اس کی عزت کا سوال ہے وہاں وہ کیسی بات کرتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ ضعیفوں اور کمزوروں اور ماتحتوں کے ساتھ کیسی گفتگو کرتا ہے۔ تو بد زبانی اس سے بچے، اور بدگمانی تو عام مرض ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ اردو زبان کا لفظ ہے، سب سمجھتے تو ہوں گے۔ اپنے ذہن میں دوسرے شخص کے بارے میں ایسا خیال لانا جو برا ہے، عیب کا ہے، ایسا خیال لانا۔ یہ عیب کا خیال لانا اس کو بدگمانی کہتے ہیں، اور دوسرے کے بارے میں اچھا خیال لانا، نیکی کا، بھلائی کا، اس کے اچھے ہونے کا خیال کرنا، اس کو حسن ظن کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان بہترین عبادت ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، خیرات بھی عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے، ذکر اللہ بھی عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی عبادت ہے۔ نبی فرما رہے ہیں دوسروں سے اچھا گمان رکھنا بھی بہترین عبادت ہے، سب سے اچھی عبادت، کہ مفت میں ہو جاتی ہے، کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا۔ نماز پڑھنے کے لیے تو 2 رکعت میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، روزہ رکھنے کو بھی کرنا پڑتا ہے، حج کرنے کو بھی کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ۔ لیکن اچھا گمان رکھنے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، نہ جسم لگتا ہے، نہ زبان کھلتی ہے، نہ انسان کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ بس یہ ہے کہ دل دماغ میں جو اس کے بارے میں غلط خیال آ رہا ہے اس کو ہٹا دو اور صحیح خیال رکھ لو۔ اور یہ مفت میں عمل ہے۔ النبی فرما رہے ہیں کہ حسن العبادہ، بہترین عبادت ہے۔ اس بہترین عبادت کو جس میں 2 پیسے خرچ نہیں ہو رہے، ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے مقابلے میں بدگمانی کے بارے میں فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے۔ اور فرمایا، ہمارے حضرت محی السنہ علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن ظن کا حساب نہیں لیا جائے گا، ثواب تو ضرور دیا جائے گا، اور بدگمانی کا حساب بھی لیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے ثابت نہیں ہو سکے گی تو گناہ بھی ہوگا۔ تو عقل مندی کیا ہے کہ وہ کام جس کا حساب دینا ہے اور پھر پھنسنا ہے وہ کریں، یا وہ کام جس کا حساب نہیں ہوگا مگر ثواب ملے گا وہ کریں۔ تو حسن ظن کا حساب نہیں ہوگا، ثواب ملے گا۔ اچھا گمان رکھو، کیا حرج ہے
بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے ہر کسی آدمی پہ اعتماد کریں، تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ سب پر اعتماد کرو، یہ کہا جا رہا ہے کسی سے بھی بدگمانی مت کرو، یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ سب پر اعتماد مت کرو، سب پر کر لو اعتماد، کسی پہ بھی کر لو، یہ نہیں کہا گیا۔ آپ کو اعتماد نہیں ہوتا ہے تو مت کریے، مگر بدگمان مت ہو۔ آدمی اچھا ہی ہوگا مگر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے میں اس پہ بھروسہ نہیں کرتا، بس، تو بدگمانی بھی نہیں ہوگی۔ آپ اعتماد کر کے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو تیسری چیز بد نگاہی ہے۔ آنکھ کو غلط دیکھنے سے بچاؤ۔ آنکھ کو غلط دیکھنے سے بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بد نگاہی سے انسان کے دل میں ظلمت اور اندھیرا امپورٹ ہوتا ہے، دل جذب کرتا ہے، اندھیرے کو کھینچتا ہے اپنے اندر۔ جب دل میں اندھیرا جمع ہوتا چلا جائے گا تو دل کا اندھیرا ہو جانا ہی تمام گمراہیوں اور محرومیوں کی جڑ بنیاد ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پیغمبر ہو کر، نبیوں کے امام ہو کر بھی اپنی آنکھ کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کی حفاظت کرو، العین تزنی وزناؤہ النظر۔ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا بد نگاہی ہے۔ ممنوع جگہوں پر اس کو ڈالنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں اور یہ اس کا زنا ہے، صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجاب کی آیتوں کے نازل ہو جانے کے بعد عورتوں میں کبھی تشریف نہیں لے گئے، واعظ نصیحت کے لیے بھی دور کھڑے ہو کر نصیحت فرماتے تھے۔ عورتیں آتی تھیں گھروں کے اندر پردے کے پیچھے سے بات کرتی تھیں۔ ازواج مطہرات کو بھی حکم ملا کہ آپ لوگوں کو بھی مسلمانوں سے ضرورت رہتی ہے اور مسلمانوں کو آپ سے کام رہتا ہے، مگر اذا سألتموہن، جب تم کسی سے کچھ بات چیت کرو، پوچھو، مانگو، سوال کرو، اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب۔ ازواج مطہرات کو، مسلمانوں کی ماؤں کو کہا گیا کہ من وراء الحجاب بات کیا کیجیے، آپ لوگ پردے کے پیچھے سے بات کیجیے مسلمانوں سے، حالانکہ ان کے دلوں کو تو اللہ نے پاک کیا تھا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالی آپ لوگوں کے دلوں میں سے گندگی کو نکال کر مکمل پاکیزگی دینا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تطہیرا جو ڈبل لایا گیا ہے نا، وہ عربی اصول کے اعتبار سے مکمل پاک بنانا چاہتا ہے۔ سب ازواج مطہرات قرآن کی اس آیت کی روح سے مکمل پاک باز تھی، کامل ترین طہارت ان کو حاصل تھی، تمام گندگیوں سے اللہ نے ان کو پاک کیا۔ اور ویسی خواتین کو جن کی تطہیر قلب، جن کی پاکیزگی دل اللہ نے خود کی ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے اس کا حکم دیا گیا۔
اور مصلحت بھی بیان کی گئی، مصلحت بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دی قرآن کے اندر، اور یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی شانہ نے کہ جب آپ لوگ نامحرموں سے بات کریں، یعنی ازواج مطہرات امہات المومنین، ان سے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ لوگ نامحرموں سے بات کریں کسی ضرورت سے، یا وہ آپ سے بات کریں، تو قلنا قولا معروفا، ان سے سیدھی سیدھی بات کیا کرو، بنا سنوار کے بات نہیں کیا کرو، یعنی سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ اور یہ سیدھی سیدھی بات اس لیے کیا کرو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں عورتوں کی طرف جھکنے کی بیماری زیادہ ہے، وہ تمہارے بارے میں بھی طمع کرنے لگے۔ اب وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ امہات المومنین ہیں، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ ازواج مطہرات ہیں، نبی کی پاک بیویاں اور ان کی حرم ہیں، یہ نہیں سوچے گا۔ دل تو دل ہے، اگر تمہاری میٹھی میٹھی سی آواز اور شیریں اور سریلی گفتگو اس کے دل میں اتر آئی تو پھر غضب ہو جائے گا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی، اس کی بیوی ڈھنگ سے بات کرتی نہیں، ہمیشہ دل آزاری میں رہتا ہے، اب کسی غیر عورت سے بات ہو گئی اور اس نے سلیقے سے بات کر لی۔ ہمیشہ عورت غیروں سے سلیقے سے بات کرتی ہے، غیروں سے بنا سنوار کے بات کرتی ہے، اور جن سے کرنا چاہیے ان سے نہیں کرتی۔ تو ایک آدمی دکھی ہے اپنے گھر والے کی بات سے، اس کی گفتگو سے، اس کے انداز سے، اس کے سوکھے پن سے، اس کے خشک طریقے سے، اور ایک غیر عورت اس سے بات کر رہی ہے ایسے پیارے انداز میں کہ دل کو لبھانے والی ہے، تو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، یہ تو مرض اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہیں، دلوں کے جاننے والے، انہوں نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہماری کمالات کو جانتے ہیں، وہی ہماری خامیوں اور کمزوریوں اور عیبوں سے بھی واقف ہیں۔ اس لیے فرما رہے ہیں دل جس کا جلدی جھک جاتا ہے اور جس کو اپنے دل پہ قابو نہیں ہوتا، اور جو اپنے آپ پر قدرت نہیں رکھتا، ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارے بارے میں بھی طمع کرنے لگے اور اس کے دل کا رجحان تمہاری طرف غلط تصورات کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے چونکہ ہم تم کو یطہرکم تطہیرا کا مصداق دیکھنا چاہتے ہیں، پاک باز اور عفیف دیکھنا چاہتے ہیں، پاک دامن دیکھنا چاہتے ہیں، ہر اخلاقی داغ دھبے سے نبی کی بیویوں کو ہم اونچا دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے تم کو ہدایت دیتے ہیں کہ پہلے تو بے پردگی نہ کرنا، کسی کے سامنے نہ نکلنا، اس لیے کہ سامنے آنا یہ سبب بن جاتا ہے جس کے دل میں روگ ہے اس کے عاشق ہو جانے کا۔ اور دوسرا کام یہ کہ پردے کے پیچھے سے بھی بات کرتے وقت میں دوسرا بھی ایک سبب ہو جاتا ہے قلوب کے متوجہ ہو جانے کا، اور وہ ہے آواز کے سریلا پن اور گفتگو کی مٹھاس، یہ دوسرا سبب ہے۔ تو اب تم وہ بھی نہ کرنا، کیونکہ پردہ تو ہو گیا تو چہرہ نہیں نظر آیا، جب دکھے نہیں تو بھائی پتہ نہیں کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم، کیا کچھ بھی ہوگی شکل شباہت پتہ ہی نہیں ہے ہم کو، تو دل کا ادھر دھیان نہیں ہوتا، اور آدمی کا نفس اس کو اکسائے تو ہٹا لینا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ جانتا ہی نہیں، کوئی شکل تصور ہی ذہن میں نہیں ہے، اس لیے عورت نظر ہی نہیں آئی تو اس عورت کا آدھا تحفظ ہو گیا، آدھا تحفظ اس عورت کا ہو گیا، خطرے سے بچ گئی، لیکن آدھا باقی ہے کہ وہ گفتگو سے، آواز سے، باتوں کی مٹھاس سے کوئی آدمی تمہارا عاشق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آواز بھی جادو ہے اور آواز سے بھی دل آدمی کے نکل آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری حفاظت فرمائی ازواج مطہرات کی کہ گفتگو سیدھی سیدھی کیا کرو، قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے نزول کے بعد ازواج مطہرات میں
ایک طریقہ کار اختیار کر لیا تھا، وہ یہ کہ جب بھی کوئی نامحرم پردے پر آتے اور ان سے کچھ پوچھتے، بات کرتے، تو وہ جواب دیتے وقت اپنی شہادت کی انگلی ہونٹوں کے اوپر دباتے تھے تاکہ ان کی آواز جو فطری ہے وہ بھی صحیح نہ نکلے۔ یہ عمل کرنے کا جذبہ تھا صحابیات کا۔ صحابیات صحابہ سے کچھ پیچھے نہیں تھیں عمل کرنے کے جذبے میں۔ جو حکم آتا تھا وہاں بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ بحث تو ہمارے دور کا فتنہ ہے، بحث ہمارے دور کا فتنہ ہے، اور اسی بحث و قیل و قال نے ہمیں عمل سے دور کر دیا ہے۔ اور وہاں صحابہ و صحابیات میں بحث وحث کچھ نہیں ہوتی تھی، عمل ہوتا تھا، عمل، فوراً عمل۔ انہوں نے سوچا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ ہمارے مولا ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ ہمارے محبوب ہیں، اللہ سے ہماری بندگی کا رشتہ ہے۔ جب اللہ ایک کام کا حکم دے رہے ہیں تب ہم اللہ کا حکم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اللہ کا حکم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ دنیا میں ہم کسی کا بھی حکم توڑ لیتے ہیں، لیکن اللہ کا کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے عمل فوراً کیا۔ ویسی پاک باز عورتوں کو یہ حکم دیا گیا۔ ہمارے زمانے کی عورت کہتی ہے کہ میں اتنی نادان تھوڑی ہوں کہ کوئی مجھے مائل کرے تو میں مائل ہو جاؤں، میں بہت ہوشیار عورت ہوں، میں پڑھی لکھی عورت ہوں، میں بہت دانش مند ہوں، میں بہت عقل والی ہوں، یہ کہتی ہے۔ لیکن ازواج مطہرات نے ایسا نہیں سوچا۔ ازواج مطہرات بہت قابل عورتیں تھیں، بہت قابل عورتیں تھیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذہانت مثالی ذہانت تھی، نہایت باتدبیر تھی، اور کسی بھی گفتگو کی گہرائی میں چلی جاتی تھی، کسی بھی بات کو نہایت تدبر کے ساتھ سمجھاتی تھی۔ بڑے بڑے مرد صحابہ نبی کی باتوں کو حضرت عائشہ سے جا کر سمجھ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے وہ فراست دی تھی، وہ ذہانت ان کو دی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواج مطہرات میں مفتیہ کہلائی جاتی تھیں۔ احکام و مسائل کو، تفقہ کو اللہ نے ان کو اتنی عطا فرمائی تھی کہ نبی کی تعلیمات میں سے مسائل نکال کر امت کے مردوں کو سمجھاتی تھی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ صرف ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فتاوی جمع کر دیے جائیں تو ایک مستقل کتاب ہو جائے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو تفقہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم کی بیٹی تھی، بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، آسمانی علوم رکھتی تھی، سابقہ علوم کی بھی جاننے والی تھی، قرآن کی بھی ماہر تھی، تقوی پرہیزگاری بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ کہنا یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ ہم بہت کوالیفائڈ ہیں، ہم بہت عقل مند ہیں، ہم بہت ایسے ہیں، ہم کسی کی چکر میں نہیں آئیں گے، ہم کسی کی چکر میں نہیں آئیں گے، ایسے مدعی سب سے پہلے چکر میں آ جاتے ہیں۔ چکر میں آنے کے واسطے آپ سے رائے مشورہ نہیں لیا جاتا، چکر کہتے ہی اس کو ہیں کہ سوچے سمجھے بغیر گھس جائے آدمی بھنور کے اندر، اسی کو چکر کہتے ہیں۔ تو یہ تو بھنور میں ویسے ہی گھسیں گے، سوچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، فیصلے کا بھی موقع نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، اس کو چکر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے صحیح طریقہ جو بتایا ازواج مطہرات کو، جو ماؤں کے لیے طریقہ ہے وہ قیامت تک بیٹیوں کے لیے طریقہ ہے، سب کا طریقہ یہی ہے، دونوں چیزوں کو پردے میں کرو۔ مسلمانوں کی مائیں اپنی بہو بیٹیوں کو محبت سے، شفقت سے، پیار سے اس کا پابند بنائیں۔ دو پردے ضروری ہیں اگر اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے سے بچانا چاہتے ہیں، اگر عزت اور عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو عورت کے لیے دو پردے
لازمی ہیں، ضروری ہیں، ایک پردہ اپنی ذات کے اوپر ڈالو اور ایک پردہ اپنی آواز کے اوپر ڈالو، دو پردے ڈالو۔ ان دو پردوں سے پھر تمہارے سارے کمالات ہی رہیں گے، اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم سخاوت کا کمال ظاہر کرو، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تم علم کا کمال ظاہر کرو، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تم خدمت کا کمال ظاہر کرو، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن تم دو کمالوں کو چھپاؤ، دو اپنی خصوصیتوں کو چھپاؤ، ایک اپنی ذات کو چھپاؤ نامحرموں سے، دوسری اپنی آواز کو چھپاؤ نامحرموں سے۔ یہ دو چیزیں جو چھپا لے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان حکموں کو دے کر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب کسی بھی اہل بیت کو اگر اپنے عورتیں پاک رکھنا ہے تو انہی دو باتوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ ان سے بڑھ کر تھوڑی ہی ہماری بچیاں ہیں، ان سے بڑھ کر تھوڑی ہی ہماری بیویاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، وہ سب سے بڑھ کر تھیں۔ اس لیے ماں بہنوں کو، بہو بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیمات حجاب کو اپنے اوپر بار نہ سمجھیں، اس کو مصیبت نہ سمجھیں، اس سے دامن چھڑانے کی اور جان بچانے کی کوشش نہ کریں۔ یہی نعمت ہے اللہ کی، یہی آپ کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر اس کو ہٹا دو گے تو اس جنگلے کو آپ نے ہٹا دیا جو آپ کی حفاظت کر رہا تھا، اب آپ بے حفاظت ہو گئے، بے حفاظت ہو گئے۔ حفاظت اسی سے ہو سکتی تھی اور اسی سے آپ نے حفاظت نہیں کی تو بے حفاظت ہو گئی۔ اس لیے ان باتوں کا حکم ازواج مطہرات کو دیا گیا تاکہ ازواج مطہرات پاک باز زندگی گزاریں۔ تو پھر ازواج مطہرات ہوں، دوسری صحابیات ہوں، انصار کی عورتیں ہوں یا مہاجر عورتیں ہوں، اور خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے بھی بے حجابی کو مدینے کے ماحول میں روا نہیں رکھا۔ بے حجابی کہیں نظر نہیں آتی کسی جگہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا مسجد نبوی شریف میں، چھوٹی مسجد آج کے حساب سے تو چھوٹی تھی، لیکن اس وقت کے حساب سے بڑی تھی مسجد، لیکن آج کے حساب سے تو بہت چھوٹی مسجد۔ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کا شرف حاصل کرنے کے لیے مسجد آتی ہیں۔ کچھ خواتین آتی کیونکہ مسجد تو بہت مختصر سی تھی، مردوں ہی کے لیے مختصر تھی، عورتیں چند آتی ایک گوشے میں کہیں نماز پڑھ لیتی تھی، کیونکہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد نہیں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ خود ازواج مطہرات بازو لگے ہوئے حجروں میں سے بھی مسجد نہیں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، وہیں نماز ادا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکان 2 قدم پہ تھا۔ آج دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو صفہ کہا جاتا ہے، اس کے سامنے والی حظیرے کی دیوار پر جالی کے پاس چھوٹا سا صفہ ایک اور ہے، اور زیادہ تر وہاں روافظ نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کا حجرہ وہیں پر تھا۔ وہاں سے بھی حضرت فاطمہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی تھی، وہی نماز پڑھ لیتی تھی۔ یہ غلط فہمی ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہیے، غلط فہمی ہے۔ افضل یہی ہے، یہی تھا، یہی رہے گا۔ خود نبی کے زمانے میں اگر عورتیں آ جاتی نبی کے زمانے میں تو عقلی طور پر بھی نہیں مانا جا سکتا کہ اس مسجد میں نماز پڑھ سکتی، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ جتنے مرد تھے اتنی تو عورتیں تھی ہوں گی، تو مردوں ہی کے لیے بار بار اضافہ کرتے جانا پڑا مسجد کو، تو عورتوں کے لیے کہاں سے ہو سکتا تھا۔ لیکن کچھ آتی تھی، اور وہ ایک ایسا جذبہ تھا
کہ اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے، اس جذبے کو روکنا مناسب بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، اگر کسی کی عورت میرے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو منع مت کرو، آ کر نماز پڑھ لینے دو۔ نبی کے پیچھے نماز پڑھنا کوئی معمولی شرف نہیں ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ کس کو؟ اگر کوئی پوچھے تو، جس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں پوچھتی نہیں تھیں، کوئی چاہتی تھی ایسا، تو ان کی سفارش کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے غلط مفہوم لینا حدیث اور مزاج نبوت کے فہم کے نہ ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہرحال وہ جو بھی آتی تھیں چند عورتیں نماز پڑھنے کے واسطے مسجد نبوی شریف میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً ان کے لیے ایک دروازہ مختص کر دیا۔ وہ عورتیں تقویٰ کے اعلیٰ معیار کی عورتیں، نبی کی صحابیات، ان کے لیے فرمایا بھائی مسجد میں جتنے بھی دروازے ہیں ہر دروازے سے عورتیں نہ آئیں، ہر دروازے سے مرد نہ آئیں۔ مردوں کے لیے سب دروازے ہیں، عورتیں چونکہ چند آتی ہیں، ایک دروازہ ان کے لیے چھوڑ دو، ایک دروازہ ان کے لیے چھوڑ دو، وہ ایک دروازے سے آئیں، اپنا نماز پڑھ لیں اور چلی جائیں۔ اس دروازے سے مرد لوگ آنا جانا نہ رکھیں، مسجد کھلتا تو مسجد ہی میں تھا وہ، لیکن مرد ادھر سے نہ آئیں، مرد بقیہ دروازوں سے آیا کریں۔ یہ اہتمام کیوں کرایا گیا؟ یہ اہتمام کیوں کرایا گیا؟ غور کر سکتی ہیں عورتیں بھی مرد بھی کہ اگر ایسا اہتمام نہ کیا جاتا تو مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا راستوں میں، اور جلد بازی میں ایک دوسرے سے دھکے کھاتے، اور اس میں منافقین بری نیتوں سے گھس جاتے۔ ہر زمانے میں منافق ہوتے ہیں، پیغمبر کے زمانے میں بھی منافق تھے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین مسلم عورتوں پر بری نظریں ڈالتے تھے اور مسلم عورتوں کو چھیڑنے کے لیے مسلمانوں میں گھستے تھے، رہتے تھے۔ آج بھی کرتے ہیں منافقین، اس وقت بھی کرتے تھے، تو اس لیے نبی نے کہا ان کا دروازہ الگ کرو تاکہ ان کی سائڈ میں کوئی جائے نہیں مسلمان۔ اب مسلمان تو چلو جلدی مسجد میں گھسنے کی نیت سے جا رہا ہوگا، لیکن مسلمانوں کی آڑ لے کر منافق عورتوں کو چھیڑنے جائے گا۔ اس لیے منافقوں سے بچانے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ مسلمان مرد بھی ان سے علیحدہ رہیں۔ چنانچہ وہ ایک دروازہ مختص تھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ انتظام انسانوں کے سماج کے فطری نظام کو تکمیل میں لانا تھا، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ چنانچہ عورتیں بے خطر اپنے دروازے سے چلی آتی تھیں، مرد اپنے دوسرے دروازوں سے جاتے تھے۔ یہ تو نبی کا انتظام ہے، اس میں بھی بڑا سبق ہے، لیکن اس کے آگے اور آپ سنیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی تھے اور عمر بھر صف اول میں نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے رہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے نبی نے یہ فرمایا کہ فلاں دروازہ عورتوں کے لیے مختص کر دو، سپریٹ کر دو، تو اس کے بعد سے اس دروازے سے داخل ہونا تو دور کی بات ہے، زندگی میں کبھی اس دروازے کو آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں میں نے۔ اس دروازے کو میں نے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں کہ یہ عورتوں کا دروازہ ہے، اس دروازے کو بھی میں نے نہیں دیکھا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ غلو مبالغہ ہے؟ اگر غلو ہوتا تو صحابہ میں نہ ہوتا، کیونکہ صحابہ نبی کے تربیت یافتہ تھے، ان میں تفرید تھی نہ افراط تھا، وہ سب کے سب عدل کے راستے پر قائم تھے، تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر تھے، علم ان کا بلند تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ احتیاط بتلاتی ہے کہ صحابہ کرام کو نبی نے احکامات پر چلنے کا کیسا ذوق عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے حکم پہ چلو، بغاوت نہیں کرو، بندگی اختیار کرو، بندے بن کر اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرو۔ یہ آنکھ کی نعمت کا کیسے استعمال ہو رہا ہے کہ بندگی کی شان یہاں تک پہنچ گئی
کہ جس دروازے کو نبی نے مستورات کے لیے کہہ دیا اس دروازے کو بھی نہیں دیکھا، تو پھر وہ عورتوں کو نعوذ باللہ کیسے دیکھتے ہوں؟ لیکن ہماری دینداری ابھی یہاں تک نہیں پہنچی کہ ہم حقیقی نامحرموں کے سامنے جا کر بے تکلف باتیں کرنے، ساتھ میں بیٹھ کر دیوان خانوں میں گفتگو کرنے سے بھی ہمارا دین ہم کو اب تک نہیں روک سکا۔ وہاں ان کا دین ان کی آنکھوں کو بھی روک دیا تھا کہ وہ دروازہ بھی نہیں دیکھو، ہمارا دین تو ان کے ساتھ بے تکلف بیٹھنے سے بھی نہیں روک سکا۔ ہمارا دین ہم کو بھابھی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے جانے سے بھی نہیں روک سکا، اور اس سے بڑھ کر بے حیائی کیا ہوگی کہ ایک نامحرم کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کے جانا۔ اور اس سے بڑھ کر بے حیائی یہ ہے کہ شوہر خود کہہ رہا ہے اپنے بھائی سے کہ ذرا تمہاری بھابھی کو چھوڑ کے آ جاؤ سسرال، ذرا تمہارے بھابھی کو دواخانے کو لے کے چلے جاؤ، ذرا تمہاری بھابھی کچھ خریدنا چاہ رہی، شاپنگ کرنا چاہ رہی، بازار لے کے چلے جاؤ۔ خود کہہ رہا ہے، دیوس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو صحابہ یہ لفظ نیا سنے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو اپنی بیوی کی بے حیائی کو برداشت کر لیتا ہے، جو اپنی بیوی کی بے حیائی کو برداشت کر لیتا ہے وہ دیوس ہے، اور دیوس پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا یہ شوہر دیوس نہیں ہے جو اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ تمہاری بھابھی کو لے کے جاؤ؟ یہ دیوس نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا سماج ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ غیر مسلموں کے سماج میں بھی حیا کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں نے ایک عالم سے سنا تھا کہ دیور جو ہے وہ سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے شوہر کے قائم مقام، یعنی جب شوہر نہ ہو تو کام اس سے چلایا جائے۔ یہ ایک تہذیب کا حصہ ہے۔ افسوس ہے کہ مسلم تہذیب کے اندر بھی ایسا ہو گیا، مسلمانوں کے سماج میں بھی ایسا ہو گیا، اور مسلمان اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بے حجابی کے نقصانات بیان کیے تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ فأما الحمر، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمر الموت، جیسے کوئی موت سے ڈرتا ہے ایسے دیور سے بچے، دیور سے بچے، احتیاط کرے۔ اور اس کا مفہوم مخالف بھی ہے کہ جیسے کوئی موت سے ڈرتا ہے ایسے ہر شخص اپنی بھاوج سے ڈرے۔ ڈرے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خوف کرے کہ پریشانی نہیں، ڈرے کا مطلب بچے، اپنے کو بچائے، اپنے کو دور رکھے، یہ مفہوم ہے۔ یا پھر الحم والموت کا یہ مفہوم بتایا گیا ہے کہ یہ موت یعنی ہلاکت ہے تمہارے دین کی۔ عورت کا اپنے دیور سے بے تکلف ہو جانا، جیٹ سے بے تکلف ہونا، بے پردہ ہو جانا عورت کے ایمان کی موت ہے، اور مرد کا اپنی بھابھی سے بے تکلف ہونا یا بھابھی سے بے پردہ ہو جانا مرد کی ایمان کی موت ہے۔ روحانیت کا گلا گھٹ جاتا ہے، اخلاق کا جنازہ اٹھ جاتا ہے جب پردہ نہیں ہوتا بھابھیوں اور بھائیوں کے درمیان میں، اٹھ جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، شک ایک بدترین بیماری ہے۔ یہ لوگ کتنے بھی اچھے رہ رہے ہوں گے، کسی ایک کے ذہن میں شک پیدا ہو جائے گا تو زندگی اجیرن ہو جائے گی اور پورا گھر کا گھر تہس نہس اور برباد ہو جائے گا۔ جب انسان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں تو دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا وہ دیوس بن کر سب گوارا کر لیتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ شک ایک ایسی کھٹک ہے جس کے بعد اس کی عورت اس کے دل سے اتر جاتی ہے، پھر کبھی اس سے محبت نہیں کر سکتا، عمر بھر کبھی محبت نہیں کر سکتا اس سے۔ اور اس محبت سے، اپنے حلال محبت کرنے والے شوہر کی محبت سے عورت کا
اپنے کو محروم کر لینا، اپنی زندگی کو اجیرن و تنگ و تاریک بنا لینا ہے۔ کوئی خوشی اس کی زندگی میں باقی نہیں ہوگی، سب کچھ اس کا ساجھا شوہر سے ہے، لیکن شوہر اس پر اعتماد نہیں کرتا تو اس کی زندگی میں کوئی خوشی باقی نہیں رہی۔ اپنی ساری زندگی تباہ کر لینا اور خودکشی کے لیے تیار ہو جانا پڑتا ہے عورت کو اگر اس کے شوہر کے دل میں اس کی وفا کے بارے میں ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس نے ایسی ترتیبیں بتا دی ہیں کہ کبھی انسان کو اپنی بیوی کے بارے میں شک شبہ نہ پیدا ہو۔ اسلام کا احسان تھا، لیکن ہم نے اسلام کے احتیاطی تدابیر کو اختیار ہی نہیں کیا۔ نہ بزنس کاروبار میں اسلام کی احتیاطی تدابیر کو ہم نے اختیار کیا، مار پہ مار کھا رہے، مار پہ مار کھا رہے۔ اور ازدواجی زندگی میں اسلام کی احتیاطی تدابیر کو ہم نے اختیار نہیں کیا تو مار پہ مار کھا رہے، مصیبت پر مصیبت جھیل رہے ہیں۔ اس زمانے میں کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں اور اس زمانے میں کتنے حادثات و واقعات پیش آ رہے ہیں، کتنے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ الامان الحفیظ، ہم 2 4 5 قصے بھی تازہ پیش کرنے لگے تو بھی بہت وقت چاہیے، اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں یہ ماننا ہے کہ ہمارا سماج اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی وجہ سے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ کا طبقہ غالب آ جانے کی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ گھر گھر ڈگر ڈگر بے حیائی ہے، بے حجابی ہے، اور ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اس ماحول کے اندر ایمان کا بچانا اور دین کا محفوظ رکھنا چاہنے والوں کے لیے بھی مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نہ چاہنے والوں کو چھوڑ دیجئے، چاہنے والوں کے لیے بھی مشکل۔ تو فرمایا کہ بدگمانی سے، بد زبانی سے اور بد نگاہی سے محفوظ کرو اپنے کو، یعنی اس پر قابو پا جاؤ۔ یہ الخطایا ہے، یہ گناہوں کی جڑیں ہیں، یہاں سے گناہوں کے برگبار نکلتے ہیں، شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر گناہ سے گناہ، گناہ سے گناہ، گناہ سے گناہ، ساری زندگی گناہوں کے دائرے میں محدود ہو جاتی ہے، اور گناہوں کے اندر انسان اپنے آپ کو ملوث کر کے باعیب، گندی اور ناپاک زندگی گزارتا ہے۔ ایسی زندگی جس کو اللہ پسند نہیں فرماتا، ایسی زندگی جس سے رسول اللہ نفرت فرماتے ہیں، وہ ہماری زندگی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے حکم دیا گیا ہے بغاوت والا معاملہ نہیں کرو اللہ کے ساتھ، بندگی والا معاملہ کرو، بندے بن کر کھاؤ، بندے بن کر پہنو، بندے بن کر رہو، بندے بن کر عبادت کرو اور بندے بن کر خدمت کرو۔ جو بھی کرو اس میں بندگی کی شان نمایاں ہونا چاہیے، اور ہر طرف سے، ہر ادا سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کسی کا بندہ ہے، یہ کسی کا بندہ ہے، اور کسی کا کیا، ایک ہی ذات ایسی ہے جس کی بندگی کی جا سکتی ہے، اور وہ ذات اللہ جل مجدہ کی ہے، جو تمام صفات کمالیہ کا مالک ہے، اور تمام بری چیزوں اور عیبوں سے محفوظ اور پاک ہے۔ وہی ایک اللہ ہے، اسی کے ہم بندے ہیں، اور اس اللہ کی ناراضگی سے بچ کر زندگی گزارنا بندگی کہلاتا ہے۔ ہر قدم پر اس کی ناراضگی سے بچنا۔ کب کریں گے اس کی محنت؟ عمر گزرتی چلی جا رہی ہے، آدمی موت سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، کسی کو اس کا احساس نہیں ہے کہ اب تک ہم باغیوں میں ہیں، کب ہم بندوں میں آ جائیں گے۔ بغاوت سے بندگی کی طرف ہجرت کرنا، اور بغاوت کا وقت چھوڑو، ہمیں اس کی طرف آنا ہے، اور ہمیں اس کی کوشش و جد و جہد کرنی ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو ہم کو کرنی ہے۔ یہ جو طبقہ مسجد میں ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یا جو ہماری بہنیں پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آ کر بیٹھی ہوئی ہیں، بات سن رہی ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جس کو احساس ہے دین دار بننے کا
اور بے دینی سے بچنے کا۔ احساس نہ ہوتا تو کوئی طاقت آپ کو یہاں یہ گرمی میں اس حبس میں لا کر اللہ کے گھر میں نہیں بٹھا سکتی تھی۔ کون روکنے والا آپ کو ہے؟ کوئی پکڑ کے روک سکتا ہے؟ جس کا جب جی چاہے آدمی اٹھے گا وہ چلا جائے گا، بلکہ آئے گا بھی نہیں۔ شب برات ہو گے کچھ ہو، ان کو نماز ہی نہیں پڑھنی ہے، اللہ کے گھر آنا ہی نہیں۔ کتنے آئے، کتنے ایسے بندے ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے، تو آئے گا ہی نہیں۔ کہ جو آئے ہیں تو ایسے ہی نہیں آئے ہیں، میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے، اللہ نے لایا ہے ہم کو، ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے لا کے یہاں بٹھایا ہے ہمیں۔ اگر اللہ کا احساس ہم کو نہ ہوتا، ہم کسی اپنے مولا کو اور کسی اپنے رب پر ایمان نہیں لائے ہوتے اور اس کے ہونے میں ہمیں شک ہوتا، تو آج ہم توبہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ جن کو شک ہے وہ نہیں آئے، جن کو اس کی مالکیت میں شک ہے، جن کو اس کی ربوبیت میں شک ہے، جن کو اس میں شک ہے کہ میں اس کا نافرمان ہوں، تو وہ نہیں پہنچے۔ یعنی یہاں سے مراد کسی بھی مسجد میں کسی بھی جگہ پر وہ نہیں پہنچے، یا پھر اپنے گھروں میں بھی بعض مسلوں پر ہوں گے، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ لیکن نہیں پہنچنے والوں سے مراد یہ ہے کہ انہیں کوئی توفیق رجوع اللہ کی آج کی رات میں بھی نہیں۔ عطا ابن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد میری معلومات میں شب برات سے افضل کوئی رات نہیں، بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ تو کچھ بندے ہیں یہاں جمع ہیں، کچھ بندے دوسری مسجدوں میں عالموں کے پاس کچھ سننے، کچھ توبہ کرنے، استغفار کرنے کے لیے گئے، کچھ بندے اپنے گھروں میں سنت کے مطابق اعلیٰ اور صحیح طریقے کے مطابق مصلی پر بیٹھے اپنے بال بچوں کو لے کر عبادت کر رہے ہوں گے۔ وہ سب بات توفیق ہے، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ ان کے علاوہ جو ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ جو ان کے علاوہ مسلمان ہیں وہ ان مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ ہم کو چونکہ ایک بہت بڑی تعداد 400-500 800 آدمیوں کی رستوں پہ روڈوں پر عشاء کی نماز کو جاتے ہوئے نظر آئی ہے اور بہت سے سروں پر ٹوپیاں دکھائی دی ہیں، تو ہم سمجھے کہ بہت سارے مسلمان رجوع اللہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ جتنے با توفیق یہاں آئے ہیں، اللہ ہمیں اس توفیق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان با توفیق بندوں کے مقابلے میں وہ بے توفیق کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا، 10 گنا زیادہ اس سے۔ اور ان کو تو عام دنوں میں تو کیا خدا یاد آتا، ایسے خاص مواقع پر بھی اپنا رب یاد نہیں آیا۔ ایسے وقتوں پر بھی خدا تعالیٰ کی یاد ان کو نہیں آئی، ایسے وقت بھی ان کے دل شرمندہ نہیں ہوئے، ایسے وقت میں بھی ان کو رب کے حضور گردن جھکانے کی فکر نہیں ہوئی۔ اور جب نہیں ہوئی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی توفیق پر مطمئن رہ کر اور ان بے توفیقوں کی جانب کوئی توجہ نہ دے کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ایسا کسی کو خیال ہے تو اس کو اپنے خیال